السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا برائی نگر، آپ کو یاد ہی ہوگا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ ہی کی جو پہلی سیڑھی ہے جو تمام برائیوں کو جنم دیتی ہے، اور ان کا سب سے بڑا شکار کون ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی سبق کی معروضی سوالات ہیں، اس کی مشق کریں گے۔ یہ ہے آپ کے صفحہ نمبر 9 پر۔ سوال نمبر 1 ہم کریں گے، درجہ ذیل الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھتے ہوئے جملے بنائیے۔ حروف تہجی، حروف تہجی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے انگلش میں الفابیٹس ہوتے ہیں، اردو میں کیا ہوتے ہیں؟ حروف تہجی۔ حروف تہجی کی ترتیب مطلب الف بے پے تے ٹے سے جس طرح ترتیب سے ہیں، اسینڈنگ آرڈر، میتھس میں بھی آپ کرتے ہیں، اسینڈنگ آرڈرز میں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ ان الفاظ کو لکھنا ہے اور پھر ان کے جملے بنانے ہیں۔ اس کو بائے کی ترتیب بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے پہلا لفظ ہے مختلف، اب مختلف کس سے شروع ہوا ہے؟ میم سے۔ شراکت، شراکت کا پہلا لفظ کیا ہے ہمارا؟ شین۔ اندھیرا، اندھیرا الف سے۔ فرض، فرض فے سے۔ خوشبو، خوشبو خے سے۔ اب ان تمام الفاظ کو ہم نے ایک ترتیب سے لکھنا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے حروف تہجی کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الف۔ اس کا مطلب ہے پہلے ہم اندھیرا لکھیں گے، اس کے بعد خے آنا چاہیے خوشبو، اس کے بعد شین شراکت، فے فرض اور میم سے مختلف۔ اس طرح یہ آپ ایک ترتیب کے ساتھ لکھیں گے، اور ترتیب کے ساتھ لکھنے کے بعد آپ ان کے جملے بنائیں گے۔ جیسے پہلا لفظ ہے اندھیرا، رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اندھیرا ہوتے ہی تمام پرندے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح کے آپ ان کے جملے بنائیں گے، اور یہ آپ نے کتاب پر بنانے ہیں۔ آپ جس دن بھی یہ کام کریں گے اس دن آپ نے تاریخ اور دن لازمی لکھنا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے ہمارا خوشبو، مجھے پھولوں کی خوشبو اچھی لگتی ہے، مجھے عطر کی خوشبو بہت پسند ہے، پھولوں کی خوشبو مجھے بہت بھاتی ہے۔ اس طرح کے جملے آپ بنائیں گے۔ اگلا لفظ ہے شراکت، شراکت، شراکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مل کر، یعنی کہ کوئی بھی کام مل کر کرنا۔ علی اور احمد نے شراکت کا کاروبار کیا، یعنی کہ ان دونوں نے مل کر پارٹنرشپ جسے بولا جاتا ہے میں کاروبار کیا۔ فرض، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، روزے ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ اس طرح اس کے جملے بنا سکتے ہیں۔ آخری لفظ ہے ہمارا مختلف، میرے پاس مختلف کتابیں ہیں، پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے آپ نے جملے بنانے ہیں، اور یہ آپ کتاب پر یہ سوال حل کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال ہے جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 10 پر ہے۔ درجہ ذیل درست جملوں کے آگے ٹک اور غلط کے آگے کراس کا نشان لگائیے۔ جو جملہ درست ہوگا اس کے آگے کیا آئے گا؟ ٹک، اور جو غلط ہوگا اس کے آگے آپ نے کراس لگانا ہے۔ یہاں پہ ایک پراپر باکس دیا ہے، یہ بھی آپ کتاب کے اوپر مشق حل کریں گے۔ حسد نے کہا، مجھے لوگوں کو ہنستے کھیلتے دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ بات حسد نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی؟ جب آپ چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جملہ درست ہے یا پھر غلط۔ صدر جھوٹ نے کہا، تمام برائیاں لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں۔ یہ صدر جھوٹ نے کہا تھا یا نہیں؟ درست ہے یا غلط؟ دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ غیبت نے کہا تھا۔ جبکہ اگر آپ چیپٹر پڑھیں تو یہ چغلی کہہ رہی تھی کہ لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، تو یہ جملہ غلط ہوگا۔ بچے بچپن میں جو باتیں سیکھ جائیں وہ ساری زندگی نہیں بھولتے، یہ درست ہے یا غلط؟ ظلم بولا، ہم دنیا کو پیار و محبت اور امن کا گہوارہ بنا دیں گے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے برائیوں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ ہم امن اور محبت اور پیار محبت کا گہوارہ بنائیں گے۔ اگلا ہم سوال نمبر 3 ہے، یہ بھی آپ کتاب پہ خود حل کریں گے۔ جھوٹ میں جیم کے نیچے مزید 2 نقطے لگا دینے سے بنے گا۔ اب یہ بڑے مزے کا کھیل ہے کہ آپ ایک لفظ سے دوسرا لفظ معمولی تبدیلی کے ساتھ نیا لفظ کیسے بنا سکتے ہیں۔ جیسے جیم کے نیچے 1 نقطہ تھا، ہم اس کو 3 نقطے جب کر دیتے ہیں، 2 نقطے بڑھا دیتے ہیں، تو یہ لفظ بن جاتا ہے جھوٹ۔ برائی میں بے کے نیچے مزید 2 نقطے لگا دینے سے بنے گا پرائی۔ بچے میں چے کے نیچے 2 نقطے ہٹا دینے سے بن جائے گا، اب بچے کے نیچے
3 نقطے ہیں, ہم نے 3 میں سے 2 ہٹا دینے تو بن جائے گا بجے. جناب میں جیم کے نیچے مزید 2 نقطے لگا دینے سے بنے گا چناب. پھول میں پے کے نیچے 2 نقطے ہٹا دینے سے بن جائے گا بھول. یہ بڑے مزے کا یہ کھیل ہے. آپ اسی طرح کے مزید گھر میں کوئی جملے لے کر اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اب اسی طرح معروضی سوالات ہیں اس فعل, فاعل اور مفعول. یہ آپ گریڈ 3 میں بھی کر چکے ہیں. فعل کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اسے فعل کہا جاتا ہے. جیسے پڑھنا, لکھنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, یہ تمام کیا ہیں؟ کام ہیں, یہ فعل ہیں. فاعل کیا ہوتا ہے؟ جو کام کر رہا ہوتا ہے, جس نے کام سر انجام دیا ہوتا ہے. جیسے سلمان کرکٹ کھیلے گا, تو کھیلنے والا کون ہے؟ سلمان ہے, تو سلمان اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام کیا جا رہا ہو. مثلا احمد نے سائیکل چلائی, کیا چیز اس نے چلائی تھی؟ سائیکل, تو یہاں پہ سائیکل جو ہے وہ مفعول ہے. فاطمہ نے نماز پڑھی, اب کیا اس نے پڑھا؟ نماز, تو نماز اس میں مفعول ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کا کرنا. کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں, جیسے اس وقت میں بول رہی ہوں یا آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا دیکھنا, میرا بولنا یا آپ کا سننا, یہ تمام کے تمام فعل ہیں. فاعل کیا ہے؟ جیسے میں بول رہی ہوں, آپ کو پڑھا رہی ہوں, تو میں اس میں کیا ہو گئی؟ فاعل ہوں. آپ سن رہے ہیں تو آپ بھی اس میں کیا ہیں؟ فاعل ہیں. تو اسی طرح ایگزامپل دی ہے, سلمان کرکٹ کھیلے گا, تو کرکٹ کھیلنے والا کون ہے؟ سلمان ہے. احمد نے نماز پڑھی, علی کتاب پڑھ رہا ہے, تو علی اس میں کیا ہو گیا؟ فاعل ہے. مفعول کیا ہے؟ وہ اسم جس میں کام واقع ہو. جیسے احمد نے سائیکل چلائی, سلمان کتاب پڑھ رہا ہے, تو کتاب اس میں کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا. اسی سے ریلیٹڈ نیچے آپ کو جملے دیے گئے ہیں جس میں آپ نے فعل, فاعل اور مفعول الگ کرنے ہیں. علی گیند سے کھیلے گا. علی, اب اس میں جو نام علی استعمال ہوا ہے, کیونکہ گیند سے کون کھیل رہا ہے؟ علی کھیل رہا ہے, تو علی کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. گیند سے کھیلتا ہے, کھیلنا اس میں کیا ہے؟ فعل ہے. اور کس چیز سے کھیل رہا ہے؟ گیند سے کھیل رہا ہے, اس لیے گیند کیا ہو جائے گی؟ مفعول ہوگا. احمد نظم لکھ رہا ہے, نظم لکھنے والا کون ہے؟ احمد ہے, اس لیے احمد اس میں فاعل ہے. نظم لکھ رہا ہے, تو لکھنا اس میں کیا ہوگا؟ فعل. اور کیا لکھ رہا ہے؟ نظم لکھ رہا ہے, اس لیے نظم اس میں مفعول ہے. ندا گانا گا رہی ہے, ندا گانا گا رہی ہے, تو گانا گانے والی کون ہے؟ ندا ہے, اس لیے ندا اس میں فاعل ہے. گانا گا رہی ہے, گانا اس میں کیا ہے؟ جو گا رہی ہے وہ ہے فعل. اور گانا, کیونکہ گانا گایا جا رہا ہے, اس لیے گانا اس میں مفعول ہے. فوزیہ کپڑے دھو رہی ہے, کپڑے دھونے والی کون ہے؟ فوزیہ. فوزیہ اس میں فاعل ہے, دھونا اس میں فعل ہے, اور کپڑے اس میں کیا ہے؟ جی, کپڑے اس میں مفعول ہے. حسن تصویر بنا رہا ہے, اب اس میں بتائیے کون ہے فاعل؟ ویری گڈ, اس میں حسن فاعل ہے. اور اس میں مفعول کون ہے؟ بالکل صحیح, مفعول اس میں تصویر ہے, اور بنانا اس میں کیا ہے؟ فعل ہے. گڈ. بھٹی صاحب حساب پڑھاتے ہیں, اب حساب پڑھانے والا اس میں کون ہے؟ بھٹی صاحب. شاباش, بھٹی صاحب اس میں کیا ہوں گے؟ فاعل ہوں گے. گڈ. اور پڑھاتے اس میں کیا ہے؟ فعل ہے. اور حساب اس میں کیا ہے؟ مفعول ہے. شاباش. چپڑاسی گھنٹی بجا رہا ہے, اب اس میں فاعل کیا ہے؟ جی, اس میں فاعل ہے چپڑاسی. اور بجا رہا ہے, بجانا اس میں کیا ہے؟ فعل ہے. اور گھنٹی اس میں کیا ہے؟ مفعول ہے. شاباش. علی سائیکل چلاتا ہے, علی سائیکل چلاتا ہے, اب اس میں کیا فاعل کیا ہے؟ گڈ, علی ہے. مفعول کیا ہے؟ سائیکل ہے. اور فعل کیا ہے؟
چلانا فعل ہے۔ شاباش، امید کرتی ہوں یہ آپ کو فعل، فاعل اور مفعول بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو پھر بھی اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ نیچے کامنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو سمجھ نہیں آیا، تاکہ آپ کو دوبارہ سمجھایا جا سکے۔ اب آپ نے سوال نمبر 5 کرنا ہے، سبق برائی نگر کے سے فعل تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ اگر آپ چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بہت سارے فعل مل جائیں گے، تو آپ نے ان کو یہ جو باکسز دیے گئے ہیں ان پہ لکھنا ہے، اور آپ ڈھونڈتے جائیں گے، چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے، تو آپ آرام سے یہ اپنی بلینکس جو ہیں وہ آرام سے فل کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، رائٹنگ لکھائی اپنی بہت اچھی کیجیے گا، بہت نیٹ کام ہونا چاہیے، اور زیادہ بار بار ریز مت کیا کریں تاکہ وہ کام جو ہے وہ گندا لگتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نیکسٹ سبق کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔